کچھ لوگ انبیاء پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ جنت میں جانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اگر اللہ مہربان ہے تو گزشتہ قوموں کے اوپر عذاب کیوں نازل کیا؟ جانتے ہیں ان سوالات کے جوابات آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ہم سورہ روم کی تفسیر کو سن رہے ہیں۔ آج ہم کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ کی پہلی آیت یعنی آیت نمبر 9 کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ کیا یہ لوگ روئے زمین پر چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر گئے ان کا انجام کیسا برا ہوا، حالانکہ جو لوگ ان سے قوت میں بھی کہیں زیادہ تھے، اور جس قدر زمین ان لوگوں نے آباد کی ہے اس سے کہیں زیادہ زمین کی ان لوگوں نے کاشت بھی کی تھی اور اس کو آباد بھی کیا تھا، اور ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر واضح اور روشن معجزے لے کر آ چکے تھے، مگر ان لوگوں نے نہ مانا، تو خدا نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، مگر وہ لوگ کفر و سرکشی سے آپ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ یہ تھی آیت نمبر 9 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ چلتے ہیں آپ نکات کی جانب، اس کو بھی جانتے ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض، اس کے معنی کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اس سے مراد قرآن مجید میں موجود گزشتہ قوموں کی تاریخ میں غور و فکر اور سیر کرنا ہے۔ تفسیر نور الثقلین، تاریخ سے آشنائی اور اس میں غور و فکر کرنے کے ضروری ہونے کے بارے میں مولا علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے خطاب کر کے فرمایا، اگرچہ میری عمر بہت زیادہ نہیں ہے لیکن گزرے ہوئے لوگوں کی تاریخ سے میں اس طرح آشنا ہوں گویا میری عمر تاریخ جتنی ہے۔ نہج البلاغہ نامہ نمبر 31۔ آیت نمبر 9 کے نکات کو جاننے کے بعد چلتے ہیں پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، تاریخ کا مطالعہ کرنا، سیر و سفر کرنا اور دوسروں کے تجربوں سے استفادہ کرنا معرفت کا ذریعہ ہے، اور ان سب کو چھوڑ دینا قابل مذمت ہے۔ نمبر 2، تاریخ اور اس کے فلسفے کو جاننا اور گزشتہ قوموں کے انجام کی جانکاری انسان کو ظاہر بینی سے نجات دیتی ہے۔ نمبر 3، تاریخی تبدیلیاں ایک اٹل قانون کی بنا پر ہوتی ہیں، لہذا گزرے ہوئے زمانے سے آج اور آنے والے وقت کے لیے درس لیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، تفریح اور سفر، توجہ کا سبب اور غفلت سے دور ہونا چاہیے۔ نمبر 5، گزشتہ قوموں کے انجام اور نتیجوں کو دیکھیں، نہ کہ ان کی روزمرہ کی چمک دمک کو۔ نمبر 6، اسلام سے پہلے بہت سی قدرتیں اور ثقافتیں نمودار ہوئیں اور نابود بھی ہو گئیں۔ نمبر 7، اگر خدا کو غضب آ جائے تو کوئی قوم کسی بھی طرح کی قدرت کے ساتھ اس کے سامنے نہیں ٹک سکتی۔ نمبر 8، بڑی طاقتوں کے ہلاک اور نابود ہو جانے کی طرف توجہ کرنا غرور سے بچاتا ہے۔ نمبر 9، سعادت اور خوشی فقط طاقت اور ترقیاتی کاموں میں نہیں ہے بلکہ ایمان اور انبیاء کی پیروی میں ہے۔ نمبر 10،
قدرت اور مال و دولت کا لالچ انبیاء پر ایمان لانے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ نمبر 11، تبلیغ اور تربیت کرنے کے لیے واضح طریقوں اور استدلال سے کام لیا جائے۔ نمبر 12، اللہ تعالی عادل اور مہربان ہے۔ گزشتہ قوموں کے ہلاک ہونے کی اصلی وجہ وہ خود تھے۔ نمبر 13، انبیاء کے حکم کی نافرمانی اپنے آپ پر ظلم ہے، جس کا نتیجہ عذاب ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ چلتے ہیں اب آیت نمبر 10 کی تفسیر کو جاننے کے لیے، پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ پھر جن لوگوں نے برائی کی تھی ان کا انجام برا ہی ہوا، کیونکہ ان لوگوں نے خدا کی آیتوں کو جھٹلایا تھا اور ان کے ساتھ مسخرہ پن کیا تھا۔ تو ناظرین، خدا متعال نے اس آیت کے اندر صرف ہمارے لیے پیغامات کو رکھا ہے، چلتے ہیں ان پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، جھٹلانے اور مذاق اڑانے والوں کے ان کاموں کا نتیجہ سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں ہے۔ نمبر 2، انسان کی تنزلی اور گرنے کے کئی مرحلے ہیں۔ پہلے گناہ اساء السوء، پھر جھٹلانا کذبوا، اور اس کے بعد مذاق اڑانا۔ تو ناظرین، الحمدللہ سورہ روم کی 10 آیتوں کی تفسیر کو ہم جان چکے ہیں۔ چلتے ہیں اگلی 3 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے، پہلے ان کی تلاوت اور ان کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ اللہ يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين۔ خدا ہی نے مخلوقات کو پہلی بار پیدا کیا، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب لوگ اسی کو لوٹائے جاؤ گے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن گنہگار لوگ نا امید ہو کر رہ جائیں گے، اور ان کے بنائے ہوئے خدا شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور یہ لوگ خود بھی اپنے شریکوں سے انکار کر جائیں گے۔ پروردگار نے ان 3 آیتوں کے اندر ایک نقطہ رکھا ہے، چلتے ہیں اس ایک نقطے کو بھی جانتے ہیں۔ یبلس و ابلاس سے بنا ہے، جس کا معنی ہے ایسا غم و اندوہ جو شدید نا امیدی کی وجہ سے ہو۔ ابلیس بھی اسی سے بنا ہے۔ اس ایک نقطے کو جاننے کے بعد چلتے ہیں پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، بحث اور استدلال میں معقول مسائل کے لیے محسوس چیزوں کو گواہ اور شاہد کے طور پر پیش کیا جائے۔ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، پہلی خلقت دوسری بار خلق کرنے پر قادر ہونے کی دلیل ہے۔ نمبر 2، اللہ کی طرف پلٹنا اور قیامت میں حاضر ہونا اجباری ہے۔ نمبر 3، گنہگاروں کی آج کی مستی کو نہ دیکھیں، ان کے سامنے بہت غم بھرے دن آنے والے ہیں۔ نمبر 4، خیالی شفاعتوں سے امید نہ لگائیں۔ نمبر 5، قیامت کے دن جھوٹے عشق، دشمنی، کفر اور نفرت میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، سورہ روم کی آیت نمبر 14 اور 15 کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے ان کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن مومنوں سے کفار جدا ہو جائیں گے، پھر جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور
अच्छे अच्छे काम किए तो वो बाग बहिश्त में निहाल कर दिए जाएंगे। तो नाजरीन, ये थी इन 2 आयतों की तिलावत और उनका तर्जुमा। चलते हैं अब नुकात को भी जानते हैं। रोज़ा उस बाग को कहा जाता है जिसमें पानी और दरख्त बहुत हों। युहबरून हिब्र से बना है, जो ऐसी खुशी को कहा जाता है जिसके आसार चेहरे पर जाहिर हों। तो नाजरीन, इन 2 आयतों की नुकात को जानने के बाद चलते हैं पैगामात को भी जानते हैं। नंबर 1, क़यामत में पाक लोग नापाक लोगों से जुदा हो जाएंगे। यतफर्रकून, एक तरफ से क़यामत यौमुल जम, एक साथ जमा होने का दिन है, और दूसरी तरफ से यौमुल फस्ल, जुदाई का दिन है। नंबर 2, क़यामत तमाम गैर इलाही दोस्तियों और ताल्लुकात के खात्मे का दिन है। नंबर 3, ईमान नेक और अच्छे आमाल के साथ अहमियत रखता है। नंबर 4, ईमान की अहमियत अमल से ज्यादा है। नंबर 5, कामयाबी और जन्नत में जाने के लिए ईमान और नेक आमाल जरूरी है। तो नाज़रीन, आज के इस एपिसोड से हमें ये दर्स मिलता है कि गुज़श्ता कौमों के ऊपर जो अज़ाब नाजिल होता था वो उनकी अपनी नाफरमानी और अपने ऊपर जुल्म की वजह से था। और इसी तरह जन्नत में दाखिल होने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक ईमान और अच्छे अमाल। और इसी तरह कुदरत व ताकत और माल दौलत की लालच अंबिया पर ईमान लाने से रोकती थी। तो नाज़रीन, हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़। सबील कुरान, कुरानी समाज की पहचान।